کہ اللہ تعالیٰ تمام امت کی بخشش کر دیتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں ٹھہر جو بھئی، ایسا نہیں، شب برات کو برات صرف اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ آپ اللہ کے ولی ہیں نا، ولی کی جو نظر ہوتی ہے وہ عام آدمی کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں شب برات کو شب برات اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنت سے بھی بری کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ یعنی شب برات دو حصوں میں تقسیم ہے، یا یوں کہہ لے کہ دو طرح کے لوگوں میں تقسیم ہے۔ پہلے لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اسی رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بھی جنت سے نکال دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقی طور پر تمام حقوق و فرائض سے اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں، اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو شب برات کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جو ان کے اوپر فرائض تھے، شب برات کا آپ کو مطلب یہ بتا دیا نا کہ حقوق و فرائض سے بری ہو جانا، کسی کا کچھ لین دین آپ کے اوپر نہ ہو۔ تو آج رات کو ہم نے یہ بھی اندازہ لگانا ہے، ہم نے کسی کا کچھ دینا تو نہیں ہے، ہم نے کسی کا کچھ، مثلا اس حدیث کی اب شرح آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اوتی برجل یوم القیامت فاتی بکثیر من صلاۃ وصیام وزکوۃ واتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن، یہ سیدنا غوث اعظم نے جو فرمایا اس کی اب شرح سن لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، فرشتے اس کے نامہ اعمال کھول کے بیٹھ جائیں گے، حقوق اللہ کی بات آئے گی، نمازیں بھی پوری، زکوٰۃ بھی پوری، روزے بھی پورے، حج عمرے بھی سب پورے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد حقوق اللہ کا چیپٹر شروع ہو جائے گا، پہلا باب ختم ہوگا حقوق اللہ کا، وہ ختم ہو گیا، حقوق العباد کا باب جو ہے وہ کھل جائے گا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس نے فلاں کو گالی دی تھی، اچھا جی بلاؤ جی اس کو جس کو گالی دی تھی، وہ آ جائے گا، ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ یا اللہ اس نے فلاں کو مارا تھا، اس کو بھی لے آؤ۔ یا اللہ اس نے فلاں کا مال کھایا تھا، پیسہ کھا گیا تھا فلاں کا، اس کو بھی بلا لو۔ یا اللہ اس نے فلاں کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اس کو بھی بلا لو۔ یا اللہ اس نے فلاں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا تھا، اس کو بھی بلا لو۔ یا اللہ اس نے چوری کی تھی فلاں جگہ سے، اس کے مالک کو بلا لو۔ اچھا یا اللہ اس نے کسی انسان پہ وہ فلاں پہ تہمت لگائی تھی، الزام لگا دیا تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں، سنی سنائی بات آگے کر دینا، نہ تحقیق کی نہ پتہ کیا، ادھر سے سنی آگے کر دی، اس کو تہمت کہتے ہیں اسلام کے اندر، جس کی شریعت نے سزا 80 کوڑے مقرر کی ہے۔ ہماری بدبختی کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، چلیں ایک وقت آئے گا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کہے گا بلا لو اس کو بھی۔ یا اللہ یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا ہے، اللہ کہے گا ساروں کو بلا لو۔ دھوکہ کیسے؟ یا اللہ یہ 2 نمبر چیز بیچتا رہا ہے، یہ دودھ 2 نمبر بیچتا رہا، ملاوٹ کرتا رہا ہے، یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتا رہا۔ اللہ کہے گا جس کے ساتھ ملاوٹ کی ہے نا، جس نے اس سے دودھ خریدا ہے، چاول خریدے، مرچیں، 2 نمبر غلط چیزیں بیچنے والا، اللہ کہے گا ساروں کو بلا لو، کھڑا کر لو ادھر بھی۔ اب ادھر اللہ کا ترازو جو ہے
وہ حرکت میں آئے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی عدالت ہے, یہ پاکستانی عدالتیں نہیں ہیں, یہ اللہ کی عدالت ہے. اب ایک طرف وہ شخص کھڑا ہوگا جس کی نمازیں بھی پوری, روزے بھی پورے, زکوٰۃ بھی پوری, حج بھی پورا, سارا کچھ پورا ہوگا, لیکن دوسری طرف وہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے حقوق و فرائض اس کے اوپر لازم تھے اور وہ کھا گیا. اللہ کہے گا گالی والے کو بلاؤ. ہاں بھی تمہیں اس نے گالی دی تھی؟ ہاں میرا مالک اس نے مجھے گالی دی تھی. اللہ کہے گا فرشتوں دیکھو ذرا گالی کا کتنا گناہ ہے. میزان ہوگا نا, تو گالی کا گناہ, یا اللہ اس کا اتنا وزن ہے, فرض کر لو 5 کلو لگا لو, ایک اندازہ ہے نا, کلو لگا لو. اللہ کہے گا جس نے گالی دی تھی نا, اس کی نیکیوں میں سے کلو نیکیاں نکال لو اور جس کو گالی دی تھی اس کو دے دو. جس کو گالی دی تھی اس کو اس کی نیکیاں دے دو, اس کو مل جائیں گی. اللہ کہے گا ہاں بھی انصاف ہو گیا جی, یا اللہ ہو گیا, تم جاؤ بھائی. اگلے کو بلاؤ بھائی. یا اللہ اس نے اس کو تھپڑ مارا تھا. اللہ کہے گا دیکھو بھی تھپڑ مارنے کا کتنا گناہ ہے. ادھر تو وزن ہونا ہر چیز کا, نیکیوں کا وزن, گناہوں کا وزن. اچھا جی, یا اللہ تھپڑ مارنے کا فرض کر لو 2 کلو گناہ ہے. اچھا ایسا کرو, یہ جس نے تھپڑ مارا تھا نا, اس کی نیکیوں سے 2 کلو نیکیاں نکال لو اور اس کے کھاتے میں ڈال دو, وہ چلا جائے گا. اچھا یا اللہ اس نے تہمت لگا دی تھی اس کے اوپر, الزام لگایا تھا, جھوٹا الزام لگایا تھا, دیکھو بھئی اس کا کتنا گناہ ہے. اب ادھر تو کوڑے نہیں مار, ادھر کوڑے مارنے کا کس کو فائدہ بھائی؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کے کوڑے مارنے سے؟ اسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کہے گا دیکھو تہمت لگانے کا جو گناہ ہے اس کا کتنا وزن ہے. فرض کرو 1 من وزن ہے. اللہ کہے گا جس نے تہمت لگائی تھی نا, اس نے, اس کی نیکیوں سے 1 من نیکیاں نکال لو اور اس کو دے دو. یہ سلسلہ چلتا جائے گا. کسی کا پیسہ دینا ہے, کتنا مال تھا, اس کے مطابق نیکیاں نکالو, اس کو دے دو. میرے آقا فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ, اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, چونکہ دوسروں کو دی جا رہی ہیں, کسی کو گالی دی تھی, کسی کو تھپڑ مارا, کسی کو برا بھلا کہہ دیا, کسی پہ الزام لگا دیا, میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس کی نیکیاں, جو دیندار تھا, اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حساب والے پیچھے بھی کھڑے ہوں گے, لائن لگی ہوگی, تو میرے آقا فرماتے ہیں اب انصاف تو ہوگا. وہ اللہ کی عدالت ہے, ادھر تو انصاف ہوگا. اللہ فرمائے گا چلو بھی نیکیاں تو فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئیں, گناہ ہی بچے ہیں اس کے, نیکیاں تو اب ہیں نہیں دینے کے لیے. اللہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں, انصاف تو ہوگا. بلاؤ جی اگلے کو. جی یا اللہ اس نے میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا. اب جائیداد کا حساب ہوگا جی. 1 فٹ تھی, 1 مرلہ تھی, 2 مرلے تھی, 1 کنال تھی, 1 ایکڑ تھی, کتنی زمین تھی. حساب یہ بیٹھے لکھنے کے لیے کرامن کاتبین, انہیں رب نے یہی اسی لیے چھوڑے مارے, کھاتا لکھ رہے ہیں. ایک ایک سانس آپ کا لکھا جا رہا ہے. آپ جب سانس لے رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے اس وقت وہ بھی لکھی جا رہی ہے, یاد رکھ لیں. وہ کہیں گے یا اللہ 1 مرلہ تھی, 2 مرلے تھی, 3 مرلے تھی. اچھا بھی بتاؤ کہ اتنی زمین پہ قبضہ کرنے کا کتنا گناہ ہے. اللہ بہتر جانے. یعنی یہ دنیا داری ہے, کسی سے لینا ہو تو خیر ہے, ایک چیز کو یقینی بنائے کسی کا کچھ دینا نہ ہو, یہ بڑا ضروری ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, یاد رکھیں. کب سانس اٹک جائے اس کو, ہر سانس کو آخری سانس لے کر جان کر سمجھا کریں, پتہ نہیں اگلی آنی ہے کہ نہیں, یاد رکھ لیں. اب فرض کر لو اس کا گناہ ٹنوں ٹن ہوگا. کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا, اس کو بے گھر کر دیا آپ نے, اس کو لاوارث کر دیا آپ نے, اس کو غریب کر دیا آپ نے. اللہ کہے گا اب اس کی نیکیاں تو بچی نہیں. اب جتنا گناہ بنتا ہے نا, جس کی اس نے زمین پہ قبضہ کیا تھا نا, اس کے گناہ اٹھا لو, اس کے کھاتے میں ڈال دو. نیکیاں تو تھی نہیں, اب گناہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پہلے گناہ بچے تھے,
اب دوسروں کے گناہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یاد رکھ لیں، فرائض جو ہیں، حقوق و فرائض، چاہے وہ حقوق اللہ ہو ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، چاہے وہ حقوق العباد ہوں ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. حقوق اللہ تو پھر بھی امید ہے رب سے. رحمت ربی وسعت کل شیء، رب نے کہا میری رحمت جو ہے ہر چیز پہ غالب ہے. شاید اللہ بخش دے. روزے ہیں اس نے کیا کرنے آپ کے روزے، اس نے کیا کرنی ہے آپ کی نماز، اسے تو نہیں چاہیے، تو ہمارے اپنے فائدے ہیں نا. شاید وہ بخش دے، امید تو ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ وہ حساب لینا، اس نے پکڑے بھی جانا ہے. لیکن جو حقوق العباد ہیں، یاد رکھ لیں اللہ سے بڑا منصف کوئی نہیں ہے. وہ اپنے حقوق چاہے تو معاف کر دے، اس کی رحمت ہے، یہ اس کی بخشش ہے. لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. کسی کے ذہن میں نہ خیر ہے، سفارش ہو جائے گی، اللہ کے رسول کی شفاعت آ جائے گی. اللہ کے رسول نے اگر آپ کی شفاعت کرنی ہے تو جس کا آپ نے حق مارا ہوا ہے وہ اللہ کے رسول کا امتی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی اپنے کسی امتی کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ یعنی ہم دنیا میں کسی کے ساتھ فراڈ کر لیں، دنیا میں کسی کی جائیداد کھا جائیں، کسی کا پیسہ کھا جائیں، کسی کو دھوکہ دے دیں اور کہیں کو نہیں رسول اللہ کی شفاعت نہ امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے، تو خدا کے بندے جس کے ساتھ تم زیادتی کر رہے ہو وہ بھی نبی کا امتی ہے. اور میرا نبی کبھی اپنے کسی امتی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. اگر وہ تمہاری شفاعت کرے گا تو پہلے اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، ایسا نہیں ہے. تو یاد رکھ لے